کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت اچھا تھا، لیکن اس کی ایک بری عادت تھی کہ اسے بیٹیوں سے نفرت تھی۔ لیکن اللہ کی قدرت، اس کے یہاں پہلے بیٹا پیدا ہوا۔ اس نے بیٹے کو بہت ہی نازوں سے پالا۔ چند ہی سالوں بعد ملکہ پھر امید سے ہو گئی۔ ولادت کے دن قریب تھے، لیکن بادشاہ کو کسی ضروری کام کے لیے دوسرے ملک جانا تھا۔ لیکن پہلے بادشاہ نے ملکہ کو حکم دیا کہ میں شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ اگر میرے آنے سے پہلے ولادت ہوئی لڑکا ہوا تو ٹھیک ہے، اگر لڑکی ہوئی تو اسے ہلاک کر دینا۔ بادشاہ شہر سے باہر چلا گیا۔ چند ہی ہفتوں کے بعد اس کی بیوی یعنی ملکہ نے ایک لڑکی پیدا کی۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ ملکہ دیکھ کر رونے لگی اور دعا کرنے لگی کہ اے میرے پروردگار، اب میں کیا کروں؟ ولادت کے وقت ایک دائی موجود تھی جو ملکہ کی حالت دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے اس دائی کے دل میں رحم پیدا کیا۔ اس نے ملکہ سے کہا، اے ملکہ، آپ دل چھوٹا مت کیجیے، میں سب کے سامنے بچی کو ہلاک کرنے کے بہانے لے جاؤں گی، پر میں اسے یہاں سے اپنے گھر لے جاؤں گی اور اس کی پرورش کروں گی۔ آپ کسی طرح بچی کا خرچہ بھیجتی رہنا، تو آپ کی بچی میں بہت ہی نازوں سے پالوں گی۔ ملکہ نے بچی کو دائی کے حوالے کر دیا اور لوگوں میں یہ بات پھیلا دی کہ دائی نے بچی کو قتل کر دیا ہے۔ دائی نے اپنے گھر بچی کی بہت ہی نازوں سے پرورش کی۔ جب بادشاہ سفر سے واپس آیا تو اسے یہی بتایا گیا کہ بچی کی ولادت ہوئی تھی اور اسے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ دائی نے سب کو یہی ظاہر کیا کہ یہ میری نواسی ہے اور کبھی کبھی موقع دیکھ کر شہزادی کو ملکہ سے ملوا دیتی۔ بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر ملکہ کو قرار ملتا اور وہ دائی کو سونا چاندی دیتی۔ شہزادی بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ جوان ہوئی، نہایت حسین لڑکی بنی۔ ایک دن بادشاہ کی سواری شہر سے گزر رہی تھی۔ اس وقت شہزادی اور دائی بھی اس راستے سے گزر رہی تھی۔ اسی وقت بادشاہ کی نظر شہزادی پر پڑی تو دائی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ دائی نے بتایا کہ یہ میری نواسی ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ مجھے بہت پسند آئی ہے، صبح اس کے گھر رشتہ لے کر جانا۔ لیکن حقیقت کا کسی کو بھی علم نہیں تھا، اس لیے دوسرے دن وزیر دائی کے گھر اس کی نواسی کا رشتہ مانگنے پہنچ گیا۔ دائی نے انکار کر دیا کہ میں یہ رشتہ نہیں دوں گی۔ دائی بولی کہ میری نواسی ایک غریب لڑکی ہے، یہ بادشاہ کے لائق نہیں اور بادشاہ کو کسی غریب سے رشتہ جوڑنا بھی نہیں چاہیے، اسی لیے دوبارہ اس سلسلے میں میرے گھر نہیں آنا۔ بادشاہ خود تو نہیں آیا، لیکن رشتے کے لیے بہت سے لوگوں کو دائی کے گھر بھیجا، لیکن دائی سب کو انکار کر دیتی۔ دائی کو بہت سی دھمکیاں بھی دی گئی اور لالچ بھی دیے گئے، لیکن دائی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ تبھی بادشاہ نے حکم دیا کہ دائی کو پکڑ کر خوب سزا دو تاکہ وہ رشتے کے لیے راضی ہو جائے۔ تبھی دائی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لایا گیا اور اسے خوب مارا پیٹا گیا۔ دائی اتنی مار برداشت نہ کر سکی اور بادشاہ کے سامنے چیخ پڑی کہ بادشاہ سلامت، یہ کوئی اور نہیں، آپ کی سگی بیٹی ہے، میں نے اسے مارنے کے بجائے گھر پر لے جا کر اس کی پرورش کی۔ تب بادشاہ کو احساس ہوا کہ وہ کیا غلطی کرنے جا رہا تھا۔ اللہ نے اسے بہت بڑے گناہ سے بچا لیا، لیکن بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے علی شہزاد کو حکم دیا کہ اسے جنگل میں لے جا کر فوراً قتل کر دیا جائے اور اس کی آنکھیں نکال کر مجھے دکھا دی جائے تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ تم نے شہزادی کو واقعی ہی قتل کر دیا ہے۔ اب شہزادہ پریشان ہوا کہ وہ اپنی سگی بہن کو کس طرح قتل کرے گا اور کیسے آنکھیں نکال کر اپنے باپ کو دکھائے گا۔ شہزادے کو یہ گوارا نہ تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا باپ ہر صورت اس کی بہن کو قتل کروانا چاہتا ہے۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو وہ ہم دونوں کو قتل کر دے گا۔ شہزادہ مجبوراً اپنی بہن کو لے کر ایک جنگل میں گیا۔ جب دونوں بہن بھائی جنگل پہنچے تو شہزادے کی محبت بہن کے لیے بہت زور مارنے لگی۔ بہن سے کہنے لگا، میں کسی صورت تمہیں قتل نہیں کروں گا، تمہیں یہی چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، آگے تمہاری قسمت ہے۔ بھائی اور بہن گلے لگ کر رونے لگے۔ شہزادہ اپنی بہن کو جنگل میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد شہزادے نے جنگل میں ایک ہرن کو ڈھونڈا اور اس کا شکار کیا اور اس کی آنکھیں نکال کر بادشاہ کو دکھائی۔ بادشاہ نے جب شیشے میں دیکھا کہ اس کی آنکھوں کا رنگ اور ہرن کی آنکھوں کا رنگ ایک جیسا ہے تو بادشاہ کو تسلی ہو گئی کہ شہزادے نے شہزادی کو قتل کر دیا ہے۔ ملکہ نے الگ ہو کر شہزادے سے پوچھا تو شہزادے نے سارا احوال سنا دیا۔ اس کے بعد ملکہ نے اپنی بیٹی کے لیے اللہ سے دعا کی
کہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا۔ شہزادی جنگل میں رہنے لگی اور جنگل سے پھل کھا کر اپنی بھوک مٹا لیتی۔ جنگل کی جھاڑیوں سے الجھ کر اس کے سارے کپڑے پھٹ گئے تھے۔ ایک دن کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کا اس جنگل سے گزر ہوا۔ جب شہزادی نے آواز سنی تو وہ جلدی سے پیڑ پر چڑھ گئی۔ بادشاہ تھک چکا تھا، وہ اسی پیڑ کے نیچے کپڑا بچھا کر سو گیا۔ شہزادی نے اپنے جسم کو پتوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ جب بادشاہ سو کر اٹھا تو اس کی نظر شہزادی کی طرف گئی۔ وہ حیران ہو کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کی مخلوق، تم کون ہو؟ تم کوئی جن ہو یا انسان ہو؟ مجھے سچ سچ بتا دو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شہزادی بولی، اے اللہ کے بندے، میں ایک لاچار لڑکی ہوں جس کے جسم پر کپڑے کا کوئی نام نہیں ہے۔ تم وہ چادر مجھے دے دو جو تم نے نیچے بچھا رکھی ہے، میں خود کو ڈھانپ کر نیچے آ جاؤں گی۔ بادشاہ نے وہ چادر پیڑ کی طرف پھینک دی۔ شہزادی نے اس چادر سے خود کو ڈھانپ لیا اور نیچے اتر آئی۔ بادشاہ کو دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی کہ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس نے اس سے پہلے اتنی حسین لڑکی کبھی ملک میں نہیں دیکھی تھی۔ بادشاہ دل و جان سے اس پر فدا ہو گیا۔ بادشاہ نے بغیر کوئی سوال کیے لڑکی سے کہا کہ میں ایک بادشاہ ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں تمہیں بہت ہی عزت سے رکھوں گا۔ شہزادی نے حامی بھر لی۔ جب وہ دونوں محل پہنچے تو بادشاہ نے شہزادی سے نکاح کر لیا۔ شادی کے 1 سال بعد بادشاہ کے گھر ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا۔ اسی طرح ایک سال کے وقفے کے ساتھ ملکہ نے 3 بیٹے پیدا کیے۔ بادشاہ کو اپنی بیوی بچوں سے بہت پیار تھا۔ ایک دن بادشاہ نے ملکہ سے پوچھا کہ اب ہمارے 3 بچے بھی ہو چکے ہیں، تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ ملکہ نے بہت ٹالنا چاہا، لیکن بادشاہ نے جب دباؤ ڈالا تو ملکہ نے بتا دیا کہ میں فلاں بادشاہ کی بیٹی ہوں، اور سارا واقعہ سنا دیا کہ میرے والد کو بیٹیوں سے سخت نفرت تھی، میں اس طرح جنگل پہنچی اور پھر مجھے آپ ملے۔ جب بادشاہ نے ملکہ کی دکھ بھری کہانی سنی تو بولا، اب تم تیاری کرو، میں تمہیں تمہارے باپ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ ملکہ نے بہت ٹالا لیکن بادشاہ نہیں مانا۔ آخر کار وہ مجبور ہو کر اپنے باپ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ بادشاہ نے اپنے بیٹوں اور بیوی کو لشکر کے ساتھ روانہ کیا اور خود کسی ضروری کام سے شہر میں رک گیا۔ اپنے بیوی بچوں کو وزیر، وکیل اور قاضی کے حوالے کر دیا اور کہا، ان کا خیال رکھنا، میں جلد ہی تم لوگوں سے آ ملوں گا۔ اس طرح پورا لشکر ملکہ کے مائکے جانے کے لیے روانہ ہو گیا اور جاتے ہوئے پہلی منزل پر شام ہو گئی۔ انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور خیمے وہاں لگوائے۔ شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کا خیمہ ملکہ کے خیمہ کے بالکل ساتھ ہے تو ملکہ کہنے لگی، کیا تم نہیں جانتے کہ میں ایک بادشاہ کی بیوی اور ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں؟ تم اپنا خیمہ میرے خیمے سے دور لگواؤ۔ لیکن وزیر بولا کہ ملکہ صاحبہ، بادشاہ نے آپ کی حفاظت کا ذمہ ہمیں دیا ہے، اس لیے میں نے اپنا خیمہ آپ کے ساتھ لگایا ہے۔ ملکہ نے کہا، تم میری فکر نہ کرو، لیکن وزیر نہ مانا۔ اس نے اپنا خیمہ ملکہ کے خیمے کے ساتھ ہی لگوا لیا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد سبھی لوگ سو گئے، لیکن وزیر کے دل میں کھوٹ تھا۔ وہ آدھی رات کو اٹھا اور ملکہ کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ جب ملکہ نے دیکھا کہ وزیر ہے تو اس نے وزیر کو للکارا، لیکن وزیر آگے بڑھنے لگا۔ تب ملکہ بولی، میں ایک بادشاہ کی بیوی اور ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں، مجھے مخلوق کے سامنے بدنام نہ کرو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ لیکن وزیر آگے بڑھنے لگا۔ جب ملکہ نے دیکھا کہ وزیر کسی صورت باز نہیں آئے گا تو ملکہ نے اپنے بیٹے کو وزیر کے آگے رکھ دیا اور بچے کے سر کی قسم دی کہ یہیں رک جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ وزیر آگے بڑھا اور اس نے اپنی تلوار سے بچے کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ ملکہ نے دیکھا وزیر کسی صورت نہیں مانے گا تو ملکہ نے کہا، میں اس وقت وضو میں ہوں، مجھے اتنا موقع دو کہ میں اپنا وضو توڑ آؤں۔ وزیر نے بولا، ٹھیک ہے، تم جاؤ لیکن جلدی واپس آ جانا۔ ملکہ باہر نکلی اور ایک بڑی سی جھاڑی کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ وزیر کچھ دیر انتظار کرنے لگا، اس کے بعد خیمے سے باہر آیا اور ملکہ کو تلاش کرنے لگا۔ بہت دیر وہ ملکہ کو ڈھونڈتا رہا لیکن ملکہ نہ ملی اور صبح ہونے لگی۔ آخر کار وزیر تھک کر ملکہ کے خیمے میں واپس آ گیا، بچے کی لاش کو دور جا کر دفن کیا اور خود اپنے خیمے میں چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو ملکہ بھی خیمے میں واپس آئی، اپنے بیٹے کو نہ پا کر بہت روئی۔ آخر لشکر پھر سے روانہ ہو گیا۔
और चलते चलते फिर दूसरी जगह पर शाम हो गई। उन्होंने दूसरी जगह पड़ाव डाला और वहीं खैमे लगवाए। इस बार मलका ने देखा कि वजीर का खैमा तो बहुत दूर है, लेकिन वकील का खैमा मलका के खैमे के साथ लगा हुआ है। मलका ने वकील से कहा, अपना खैमा मेरे खैमे से दूर लगाओ, क्योंकि मैं बादशाह की बीवी और बेटी हूँ। लेकिन वकील ना माना और बोला कि बादशाह ने आपकी हिफाजत का जिम्मा हमें दिया है। रात हो गई, सब थके हुए थे, खाना खाकर सब सो गए, लेकिन वकील को नींद नहीं आई। इसके दिल में खोट आ गया था। मलका वजीर की हरकत से डरी हुई थी, वो सो नहीं पाई थी। आधी रात को इसने वकील को अंदर आते देखा तो बोली, खबरदार आगे ना आना, मैं एक पाक साफ औरत हूँ। लेकिन वकील ना माना। वो अपने नापाक इरादों से आगे बढ़ रहा था। जब वकील ना माना तो मलका ने अपना दूसरा बेटा वकील के आगे कर दिया और कहा, तुम्हें इस मासूम के सर की कसम, आगे ना बढ़ना, यहाँ से चले जाओ। लेकिन वकील ना माना और बच्चे का सर तलवार से धड़ से अलग कर दिया। मलका ने जब देखा कि वकील किसी सूरत नहीं मानेगा तो उसने पहले वाला बहाना फिर से लगाया और खैमे से बाहर आ गई। बाहर आकर झाड़ियों में छुप गई। वकील थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मलका की तलाश में निकला, लेकिन मलका इसे नहीं मिली। वो भी वापस खैमे में आया, बच्चे की लाश को दफनाया और अपने खैमे में चला गया। सुबह हुई तो मलका अपने खैमे में वापस आई और अपने दूसरे बेटे को भी ना पाकर बहुत रोई और फिर से सफ़र जारी हो गया। सफ़र करते करते तीसरी जगह फिर से शाम हो गई। यहाँ पर भी उन्होंने पड़ाव डाला और खैमे लगवाए। मलका ने देखा कि वजीर और वकील का खैमा तो दूर था, लेकिन काजी का खैमा मलका के खैमे के साथ लगा हुआ था। मलका ने यहाँ भी वही बातें दोहराई और इस बार भी काजी ने यही कहा कि बादशाह ने आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमें दी है। मलका ने बहुत समझाया, लेकिन काजी किसी सूरत ना माना और अपना खैमा मलका के खैमे के साथ लगा लिया। इस रात भी मलका खौफ से नहीं सो सकी थी और आधी रात को काजी मलका के खैमे में आ गया। मलका ने फिर वही बातें दोहराई और तीसरे बेटे को काजी के आगे कर दिया। काजी ने तीसरे बेटे को भी तलवार से हलाक कर दिया और मलका की तरफ बढ़ने लगा। मलका ने फिर वही बहाना लगाया और खैमे से बाहर भाग गई। भागते भागते मलका ने देखा कि इसके सामने बहुत बड़ा दरिया आ गया है। मलका ये सोच कर डर रही थी कि जब बादशाह पूछेगा कि मेरे 3 बेटे कहाँ हैं तो मैं क्या जवाब दूंगी। डर के मारे मलका ने दरिया में छलांग लगा दी। शहजादी को दरिया बहाकर दूर किसी किनारे ले आया, जहाँ 6 फकीर बैठे अपने कपड़े धो रहे थे। मलका ने जब इन्हें देखा तो खौफजदा हो गई कि मैं तो उन 3 बज़ात से पीछा छुड़वा कर यहाँ आई हूँ और यहाँ भी मुझे 6 मिल गए हैं। उन 6 फकीरों ने लड़की को देखा तो ये सोचा कि हम इसे अपने बाप के पास ले जाते हैं, वही फैसला करेगा। इनका वालिद एक समझदार इंसान था। वो देखते ही समझ गया कि ये किसी अमीर घर की लड़की है और मेरा कोई भी बेटा इसके लायक नहीं। वो अपने बेटों से कहने लगा, तुम 6 भाई हो, तुम्हारी कोई भी बहन नहीं है, तुम सब इसको अपनी बहन बना लो और इसका खूब ख्याल रखा करो। 6 भाई बाप के फैसले से मुतमईन हो गए और मलका का खूब ख्याल रखने लगे। इसके बाद जब बादशाह की अपने लश्कर से मुलाकात हुई तो उसने देखा वजीर, वकील और काजी बादशाह से नजरें चुरा रहे थे। बादशाह ने कहा, मेरी बीवी बच्चे कहाँ हैं? तीनों ने एक जबान होकर कहा, मलका तो एक डाइन निकली, उसने अपने तीनों बेटों को खा लिया और खुद कहीं भाग गई। बादशाह ये सुनकर हैरान हो गया, ये क्या बात हुई? लेकिन बादशाह को तीनों पर शक था। बादशाह ने कहा, हम जिस मकसद के लिए जा रहे थे हम वही जगह जाएंगे और आगे जाके देखते हैं कि क्या फैसला करना है। बादशाह यही सोच रहा था कि बादशाह से जाकर पूछूंगा कि बादशाह को बेटियों से इतनी नफरत क्यों है। इसके जुल्म की वजह से इसकी बेटी डाइन बन गई और अपने बच्चों को खा गई है। मलका इन 6 भाइयों के साथ रहने लगी थी। मलका को किसी तरह पता चल गया कि इसके अपने बाप की सुल्तानत में आ पहुंची है। शहजादी को इस बात का पता था कि मेरा बाप किस्से कहानियां बहुत शौक से सुनते हैं। इसने अपने 6 भाइयों से कहा कि वो बादशाह को जाकर बताएं कि इनकी बहन किस्से बहुत अच्छे सुनाती है।
اس کے بھائیوں نے ایسا ہی کیا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اسے لے کر آؤ، اگر مجھے اس کے قصے پسند آئے تو میں اسے قصہ سنانے کے لیے رکھ لوں گا۔ شام کو وہ اپنی بہن ملکہ کو لے کر محل میں داخل ہوئے۔ ملکہ نے نقاب کیا ہوا تھا اور درمیان میں بھی پردہ لگا ہوا تھا۔ ملکہ نے اپنا قصہ سنایا، بادشاہ کو بہت پسند آیا اور بادشاہ نے خوش ہو کر اس کے بھائیوں کو انعام دیا۔ انعام لے کر وہ اپنی بہن کے ساتھ گھر واپس آ گئے اور بہت خوش ہوئے کہ ہمیں اتنا بڑا انعام ملا ہے۔ ہر شام شہزادی بادشاہ کو آ کر ایک قصہ سناتی اور بہت سے انعام لے کر واپس آ جاتی۔ ایک روز جب وہ آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے والد کے پاس اس کا شوہر، بادشاہ، وزیر، وکیل اور قاضی بھی موجود تھے۔ شہزادی نے سوچا آج اس کو قصہ سنا ہی دیتی ہوں۔ شہزادی نقاب میں تھی اور پردے کی دوسری طرف بیٹھ گئی اور بادشاہ سے کہنے لگی آج میں آپ کو ایک خاص داستان سنانے لگی ہوں، اگر کوئی درمیان سے اٹھا یا بولا تو میں قصہ سنانا بند کر دوں گی اور آئندہ کبھی بھی قصہ سنانے یہاں نہیں آؤں گی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اپنی جگہ سے کوئی بھی نہیں ہلے گا اور نہ ہی کوئی درمیان میں بولے گا۔ شہزادی نے قصہ سنانا شروع کیا کہ ایک ظالم بادشاہ تھا جسے بیٹیوں سے سخت نفرت تھی۔ اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو ماں نے بچی دائی کے حوالے کر دی۔ بچی دائی کے پاس جوان ہو گئی۔ اسی دوران بادشاہ کی نظر بچی پر پڑی تو اس نے دائی کے گھر رشتہ بھیجا۔ دائی نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے دائی پر شدید تشدد کیا۔ دائی نے بتا دیا کہ وہ اس کی اپنی سگی بیٹی ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا کہ یہ تو میرا قصہ ہے۔ بادشاہ نے بہت سا خزانہ اس کے بھائیوں کی طرف پھینکا اور کہا کہانی جاری رکھو۔ ملکہ پھر بولی۔ بادشاہ نے لڑکی کو بیٹے کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ اسے قتل کر دو، لیکن بھائی نے بہن کو قتل کرنا مناسب نہیں سمجھا بلکہ جنگل میں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ لڑکی جنگل میں رہنے لگی یہاں تک کہ اس کا لباس تار تار ہو کر پھٹ گیا۔ بادشاہ اب بوڑھا ہو گیا تھا اور اسے اپنی بیٹی کو قتل کرنے کا بہت پچھتاوا بھی تھا۔ بادشاہ داستان سنتے جا رہا تھا اور روتے جا رہا تھا۔ شہزادے کو جب پتا چلا کہ یہ تو میری بہن کا قصہ ہے، اس نے بہت سارا خزانہ 6 بھائیوں کی طرف پھینکا اور کہا جاری رکھو۔ شہزادی پھر بولی۔ لڑکی کو جنگل میں ایک بادشاہ ملا۔ بادشاہ کو یہ لڑکی بہت پسند آئی۔ بادشاہ نے لڑکی کو محل میں لے جا کر اس سے شادی کر لی۔ اس کا شوہر بہت غور سے قصہ سن رہا تھا اور پھر وہ سمجھ گیا کہ یہ تو میری اور میری بیوی کی کہانی ہے۔ اس کے شوہر بادشاہ نے شہزادی کی طرف بہت سے ہیرے پھینکے اور کہا قصہ جاری رکھو۔ ملکہ پھر بولی۔ بادشاہ نے اس لڑکی سے شادی کر لی اور ان کے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک دن بادشاہ نے وزیر، قاضی اور وکیل کے ساتھ اپنی بیوی بچوں کو میکے کے لیے بھیجا۔ اب وزیر، قاضی اور وکیل کی آنکھیں کھل گئی کہ یہ تو ہماری داستان ہے۔ اس کے شوہر بادشاہ نے اور بھی زیادہ ہیرے پھینکے اور کہا کہ کہانی جاری رکھو۔ لڑکی بولی۔ پہلی منزل پر خیمے لگے تو وزیر اس لڑکی کے پاس غلط ارادہ لے کر آیا۔ وزیر نے اس کے بڑے بیٹے کو قتل کر دیا اور وہ لڑکی کسی طرح عزت بچا کر بھاگ گئی۔ اسی وقت وزیر اٹھنے لگا تو بادشاہ نے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر وکیل کا قصہ سنایا۔ وکیل بھی جانے لگا تو بادشاہ نے منع کر دیا۔ پھر قاضی کا قصہ سنایا۔ قاضی بھی جانے لگا تو بادشاہ نے منع کر دیا۔ لڑکی بولی۔ پھر اس لڑکی کو 6 بھائی ملے۔ اب بادشاہ اور شہزادہ لڑکی کی طرف اور بھی ہیرے پھینکنے لگے اور کہا خدارا رکنا مت۔ لڑکی جاری رکھتے ہوئے بولی۔ لڑکی کو پتا چلا کہ یہ شہر اس کے والد کا ہے تو وہ قصہ گو بن کر بادشاہ کے محل آنے لگی۔ یہ سن کر دونوں بادشاہ بہت رونے لگے تو لڑکی نے نقاب ہٹا دیا اور پردے سے باہر آ گئی۔ سب نے جب یہ دیکھا تو سب رونے لگے اور ملکہ کو بادشاہ نے گلے لگا لیا۔ ملکہ کا بھائی اور باپ بھی بہت خوش تھے۔ ملکہ کے شوہر نے گھوڑے منگوائے اور وزیر، وکیل اور قاضی کو ان کے ساتھ باندھ کر فصلوں پر دوڑا دیے۔ گھوڑے مختلف سمت میں دوڑنے لگے جس سے ان تینوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچے۔